اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں خاکسار رزق کا مضمون قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کر رہا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار رزق کا مضمون قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کر رہا ہے اور اس کے لیے خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی چند ایک عبارات پیش کر رہا ہے۔ 31 مارچ 1903 کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک مضمون اخبار الحق میں شائع ہوا۔ آپ علیہ السلام اس مضمون میں تحریر کرتے ہیں یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام زبور میں فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، جوان ہوا، جوانی سے اب بڑھاپا آیا، مگر میں نے کبھی کسی متقی اور خدا ترس کو بھیک مانگتے نہ دیکھا اور نہ اس کی اولاد کو در بدر دھکے کھاتا اور ٹکڑے مانگتے دیکھا۔ یہ بالکل سچ اور درست ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا اور ان کو دوسرے کے آگے ہاتھ پسارنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ بھلا اتنے جو انبیاء ہوئے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ بھیک مانگا کرتے تھے یا ان کی اولاد پر یہ مصیبت پڑی ہو کہ وہ در بدر خاک بسر ٹکڑے کے واسطے پھرتے ہوں؟ ہرگز نہیں۔ میرا تو یہ اعتقاد ہے کہ اگر ایک آدمی با خدا اور سچا متقی ہو تو اس کی 7 پشت تک بھی خدا رحمت اور برکت کا ہاتھ رکھتا اور ان کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ اور اخبار البدر مؤرخہ 10 اپریل 1903 میں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ پر ایمان ہے تو خدا تعالیٰ رزاق ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، یعنی باریک سے باریک گناہ جو ہے اسے خدا تعالیٰ سے ڈر کر جو چھوڑ دے گا، خدا تعالیٰ ہر ایک مشکل سے اسے نجات دے گا۔ یہ اس لیے کہا کہ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم تو چھوڑنا چاہتے ہیں، مگر ایسی مشکلات آ پڑتی ہیں کہ پھر کرنا پڑ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ وہ اسے ہر مشکل سے بچا لے گا۔ پھر آگے ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب، یعنی ایسی راہ سے اسے روزی دے گا کہ اس کے گمان میں بھی وہ نہ ہوگی۔ اور اخبار البدر 19 ستمبر 1907 میں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اصل رازق خدا تعالیٰ ہے۔ وہ شخص جو اس پر بھروسہ کرتا ہے کبھی رزق سے محروم نہیں رہ سکتا۔ وہ ہر طرح سے اور ہر جگہ سے اپنے پر توکل کرنے والے شخص کے لیے رزق پہنچاتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کرے اور توکل کرے، میں اس کے لیے آسمان سے برساتا اور قدموں میں سے نکالتا ہوں۔ پس چاہیے کہ ہر ایک شخص خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ اور اخبار بدر مؤرخہ 8 اگست 1907 میں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں توکل کرنے والے اور خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے والے کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ اسلام میں عمدہ لوگ وہی گزرے ہیں جنہوں نے دین کے مقابلہ میں دنیا کی کچھ پرواہ نہ کی۔ ہندوستان میں قطب الدین اور معین الدین خدا کے اولیاء گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے پوشیدہ خدا تعالیٰ کی عبادت کی، مگر خدا تعالیٰ نے ان کی عزت کو ظاہر کر دیا۔ اخبار البدر 24 دسمبر 1903 میں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں
خوف الہی اور تقوی برکت والی شے ہے۔ انسان میں اگر عقل نہ ہو مگر یہ باتیں ہوں تو خدا اسے اپنے پاس سے برکت دیتا ہے اور عقل بھی دے دیتا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے یا جل لہو مخرجا۔ اس کے یہی معنی ہے کہ جس شے کی ضرورت اسے ہوگی اس کے لیے وہ خود راہ پیدا کر دے گا، بشرطے کہ انسان متقی ہو۔ لیکن اگر تقوی نہ ہوگا، خواہ وہ فلاسفر ہی ہو، وہ آخر کار تباہ ہوگا۔ تقوی اس بات کا نام ہے کہ جب وہ دیکھے کہ میں گناہ میں پڑتا ہوں تو دعا اور تدبیر سے کام لیوے، ورنہ نادان ہوگا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے وہ ہر ایک مشکل اور تنگی سے نجات کی راہ اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ متقی در حقیقت وہ ہے کہ جہاں تک کہ اس کی قدرت اور طاقت ہے وہ دعا، تدبیر اور تجوید سے کام لیتا ہے۔ اخبار البدر 1 جولائی 1904 میں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں نے تقوی کے چھوڑنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بنا رکھے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر ہمارے کاروبار نہیں چل سکتے، اور دوسرے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں کہ اگر سچ کہا جائے تو وہ لوگ ہم پر اعتبار نہیں کرتے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سود لینے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگ کیوں کر متقی کہلا سکتے ہیں؟ خدا تعالیٰ تو وعدہ کرتا ہے کہ میں متقی کو ہر ایک مشکل سے نکالوں گا اور ایسے طور سے رزق دوں گا جو گمان اور وہم میں بھی نہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے جو لوگ ہماری کتاب پر عمل کریں گے ان کو ہر طرف سے، اوپر سے اور نیچے سے رزق دوں گا۔ اخبار الحکم 24 اگست 1902 میں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں متقی کو ہر تنگی سے نجات ملتی ہے، اس کو ایسی جگہ سے رزق دیا جاتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔